دیکھو اللہ نے ہر چیز کے لیے وقت طے کیا ہوا ہے اور اللہ پسندیدہ چیزوں سے ہی آزماتا ہے۔ توکل رکھو، چیزیں چاہے کتنی اپوزٹ کیوں نہ ہو جائیں، اللہ پر اپنا توکل اسٹرانگ رکھو، اللہ کو راضی کرو۔ دعا کرنی کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، چیزیں کتنی ہی ناممکن کیوں نہ ہو جائیں۔ لیکن ہاں، آپ اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو شامل کر لیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں، تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، سورہ یوسف پڑھیں، اللہ راستے نکال دیتا ہے بے شک۔ ہر نماز کے بعد درود شریف پڑھیں اور اپنے نصیب کے بہتری مانگیں، اللہ قبول کرنے والا ہے، بے شک وہ جواب دے گا۔ آپ ان سب کو زندگی کا حصہ بنا لیں، آپ کو بہت سکون اور صبر محسوس ہوگا۔ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ جب تم اپنی رضا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر لیتے ہو تو تمہاری رضا کا رد ہو جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دعائیں آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہیں، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجا جائے، تو پھر اس دعا کی پہنچ کہاں تک ہوگی جس کا اسٹارٹ اور اینڈ درود پہ کیا گیا ہو۔ تمہارے ساتھ اللہ کے محبوب کی سفارش ہو اور تمہارا مقدر نہ بدلے، ممکن ہی نہیں۔ وہ آزمائش سزا ہو سکتی ہے جسے تمہیں اللہ سے دعا مانگنا سکھایا۔ کون سی آزمائش سزا ہوتی ہے؟ وہ آزمائش جو تم سے سجدے کا حق چھین لے، وہ آزمائش جو تم سے دعا کی توفیق چھین لے، وہ آزمائش جو تمہیں اللہ سے محروم کر دے، وہ آزمائش جسے تمہیں اللہ سے فریاد کرنا سکھایا، یقین رکھنا سکھایا، وہ کیسے سزا ہو سکتی ہے؟ اللہ ناراض نہیں ہے تم سے، اسے پسند ہے تمہارا اس سے بار بار مانگنا۔ اور آپ کو پتہ ہے، انتظار سب سے مشکل آزمائش ہے، خاص کر کے دعاؤں کی قبولیت کا انتظار، جب آپ کو دعائیں مانگتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اور ان کے جواب کا کہیں سے بھی پتہ نہ ملتا ہو۔ یہی دعائیں تو جن کے لیے اللہ نے اپنے معجزے بنائے، ورنہ عام دعائیں تو بن مانگے ہی مل جاتی ہیں آسانی سے۔ لیکن ایسی دعائیں جو ممکن نہیں لگتی، ان کے لیے کرشمے ہوتے ہیں، ان کے لیے کرامات ہوتی ہیں، ان کے لیے کون سے کام بنایا جاتا ہے۔ اللہ سے بھی زیادہ کسی کو تمہاری فکر ہو سکتی ہے، اس نے تو اپنے لکھے تقدیر کی بھی پرواہ نہیں کی، اس نے تو جب بھی دیکھا تمہاری دعاؤں کو ہی دیکھا، اس نے تو بے غرض محبت کی، اتنی بے غرض کہ تمہیں دل سے اسے چھوڑ کر سب مانگا اور اس نے پھر بھی انکار نہیں کیا، اس نے پھر بھی نواز دیا۔ اور تم اتنی فکر نہ کرو، تمہاری آزمائش اللہ کی محبت ہے، اس کے بعد اس نے تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دینا ہے۔